بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا ایک خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ موضوع ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، یہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کیسے ہوتا ہے؟ معاشرے کی تاریکیاں دور کیسے ہوتی ہیں؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ اور خواتین و حضرات، یہ جو اقبال فرما رہے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، تو یہ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ یہ مخاطبت ہو رہی ہے ہر امتی سے۔ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، کیا؟ بلغ ما انزل الیک، وہ ذمہ داری جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ خواتین و حضرات، ختم نبوت ہو گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کار رسالت باقی ہے، اور یہ ہر امتی کا فرض ہے کہ وہ نور محمدی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرے، پھیلائے۔ طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم بات کریں گے، اور موضوع گفتگو آج یہ ہوگا کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کیسے ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز ہوتا ہے آیات ربانی کی تلاوت سے۔ چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خواتین و حضرات، اس آیت کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتظر ہیں ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب۔ چلتے ہیں راؤ صاحب کی طرف۔ بہت شکریہ انیق صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا، آدمیوں ہی میں سے بھیجا، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں
جن کے ذریعے سے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھٹک جائیں۔ راؤ صاحب جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے جید علماء، محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، جب بھی آپ گفتگو فرماتے ہیں علمی موضوعات پر، فکری موضوعات پر، تو آپ کی گفتگو کو بہت توجہ سے سنا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ملک کا ایک بہت مقبول اور محبوب نام۔ خواتین و حضرات، میں تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان جیسی قوت گفتار اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کیا گفتگو فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ، ہمیشہ عہد کا لمس، اور جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب، دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پہلا سوال رکھنا چاہتا ہوں میں علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب کی خدمت میں۔ علامہ صاحب، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ بتائیے کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالے سے کیا مراد ہے، اور اس کائنات کی تاریکی کیا اس میں محمد کے اجالے کو پھیلائے بغیر ممکن ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ میں سب سے پہلے تو یہ ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالکل قوم کی نبض کو سمجھتے ہوئے ضرورت کے مطابق جو خوبصورت، نہایت علمی اور وقی پروگرام دنیا چینل اہتمام کرتا ہے، لوگ یقیناً اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر ہی اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور پھر یہی مقصد رکھا، اور اسی مقصد کو شاعر مشرق علامہ اقبال یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور اسی کے ساتھ اس سے پہلے انہوں نے وہ بھی یہ فرمایا کہ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، اللہ اکبر، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، آپ کی مبارک شخصیت، آپ کی ذات کے ذریعے آنے والا ایک آفاقی انقلابی پروگرام، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی الوہیت اور پھر الوہیت کی تقدیس، اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت، اور پھر اس ربوبیت پر کامل ایمان کہ اس کی مخلوق جو یہاں ہے وہ پست میں تو ہے، لیکن اسی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ اس قدر روحانی پرواز کرے کہ گویا جمال ربوبیت کی بارگاہوں میں پہنچ جائے، گویا حسن الوہیت کی جلوہ گاہوں میں پہنچ جائے۔ اور یہی مقصد رکھا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کی ضرورت بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو غایت تجرد میں ہے اور نہایت تقدس میں ہے، تو اس کے اس تقدس اور اس کے اس تجرد کی بارگاہ کے فرامین مخلوق تک پہنچانے کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہو کہ جو اپنے جہد کے دو رخ رکھتا ہو، ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ملا ہوا ہو اور دوسرے اعتبار سے مخلوق میں ملا ہو۔ جیسے بڑی پیاری بات کی، اس کی عکاسی کرتے ہوئے ایک اور شعر میں عرض کرتا ہوں کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، کہ جیسے حرف مشدد جو ہے وہ ما قبل کو اپنے دوسرے حصے سے ملا دیتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے انبیاء کرام مخلوق کو اللہ سے ملاتے ہیں، اور پھر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو تمام عالم کے لیے اللہ نے فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تو حضور علیہ السلام تو پوری کائنات کے لیے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تمام عالم کے لیے، جیسا کہ بعض علماء متکلمین نے تحقیق کی ہے کہ 18,000 عالم ہیں، تو تمام عالم کے لیے رسول اکرم نبی محتشم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، اور یہ سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم پست نہیں ہو، اے پستی میں رہنے والے انسانوں، تم بلند ہو جاؤ، تمہیں سہارے کی ضرورت ہے، میری ذات موجود ہے، تمہیں نور کی ضرورت ہے، اس دھرتی کے اندھیرے کو دور کرو، میں خود نور مجسم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور لے کر آیا۔ ہدایت کا نور، ہدایت قرآن کریم موجود ہے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ موجود ہے، ماڈل دے دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ اور فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، جواباً اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مفتی صاحب، یہ جو نور ہے کائنات کے ارد گرد جو پھیلا ہوا ہے، اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کس نور کو مطلوب کیا جا رہا ہے اقبال کی زبانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں ابتدا تو کروں گا آج کے پروگرام کی اس آیت سے جو آیت مبارکہ آپ نے شروع میں تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، سلام اور رحمت بھیجنے کی بات آئی تو یہ دنیا میں ایک واحد عبادت ہے جس عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس حسن عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں ترغیب دینے کے لیے کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، یہاں پر ان حرف تاکید ہے جس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں بے شک۔ پھر آگے اللہ کے 99 نام، ان میں سے جو سب سے اعلیٰ بلند و بالا نام ہے اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا انتخاب یہاں پہ فرمایا، پہلے حرف تاکید، پھر سب سے اعلیٰ اور بلند نام کا انتخاب۔ پھر آگے والملائکہ نہیں فرمایا بلکہ وملائکتہ فرمایا، ضمیر راجع کر دی پیچھے اللہ کی طرف۔ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی پہ درود و سلام اور رحمت بھیجتے ہیں، نہیں بھیجتے رہتے ہیں، واہ واہ، یہ ہے اس کا اصل ترجمہ۔ واہ واہ۔ اور اسی کے ذیل میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث بھی کوٹ کر دی کہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر رات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، رات سے لے کر صبح تک پھر ایک اور شفٹ لگتی ہے 70,000 فرشتوں کی، جن کا صرف یہی کام کہ وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پوری دنیا میں انسانیت وہ بھی درود و سلام بھیج رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 70,000 فرشتے دن اور رات میں یہ کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اسرائیل علیہ السلام بچیں گے، ان کا وظیفہ بھی یہ ہوگا کہ وہ نبی پہ رحمت اور درود بھیج رہے ہوں گے، ان کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور ان فرشتوں کا یہ وظیفہ، پھر یہ کائنات ختم ہو جائے گی، تنہا اللہ باقی رہ جائے گا۔ اس وقت اللہ بھی جو کام کر رہا ہوگا وہ اس آیت کی روح سے یہی کہ وہ محمد پہ درود بھیج رہے ہوں گے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کیا ہے۔ یہ ترغیب اور یہ تمہید باندھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس عبادت کی دعوت دے رہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ یہ ہے وہ مقام جو اللہ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب آ جاتے ہیں فاتبعونی کی بات کی طرف بھی، اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ کون سا نور ہے جو مطلوب، قرآن کریم کے اندر خود اس کی وضاحت کی ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی ہم نے آپ کی طرف تاکہ آپ انسانیت کو تاریکیوں، اندھیروں، ظلمتوں سے نکال کر نبوت، ایمان کے نور اور روشنی کی طرف منتقل کر دیں۔ تو نور کا اور روشنی کا اور اس سے پہلے تاریکی کا خود اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے نسخے کے طور پر جو بیان فرمایا کہ اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک کتاب مبین اور نور کو نازل کیا گیا، وہ آیا ہے۔ تو یاد رکھیے بقول مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے، انسانیت صدیوں سے خدا کے تعارف کی منکر ہو چکی تھی، اور انسانیت کی توجہ مورتیوں کی طرف، نظر آنے والے مندروں کی طرف، نظر آنے والے بتوں کی طرف، کبھی آگ، کبھی پرستش کا سلسلہ، کبھی سورج، سیارے اور ستاروں، دریا، ان کی طرف انسانیت کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ خدا کے تعارف سے صدیوں سے انسانیت منکر ہو چکی ہے، ناواقف ہو چکی ہے، عدم آگاہی، یہ تاریکی سب سے بڑی تاریکی ہے۔ یاد رکھیے عقیدہ توحید سے
انسانیت کی غفلت سب سے بڑی تاریکی ہے. اور عقیدہ توحید کے سلسلے میں اللہ رب العزت کی ذات اتنی حساس ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات عقیدہ توحید کے حوالے سے اس قدر مضبوطی اور سختی کا معاملہ رکھتے ہیں. ایک طرف ہے انبیاء کا وجود اور ایک طرف ہے عقیدہ توحید کا معاملہ. خود انبیاء نے اپنے وجود کو قربان کرایا ہے عقیدہ توحید انسانیت میں کوٹ کوٹ کر کے بھرنے کے لیے. اپنے وجودوں کو قربان کیا. زکریا علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، آرے سے چیرا گیا، 70 ہزار انبیاء کرام کو قتل کر دیا گیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، دندان مبارک شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد کے موقع پر تشریف لے گئے تو ظاہر اپنی جان قربان کرنے کے لیے گئے نا. اسی ارادے سے مجاہد میدان جہاد کے اندر قدم رکھتا ہے. تو عقیدہ توحید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے رہے ہیں. دیکھتی نگاہوں سے خدا کی ذات کا یہ پوری انسانیت صدیوں سے انکار کر رہی ہے، اور نظر آنے والی چیزوں کی طرف متوجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر سب سے بڑا کارنامہ اور کمال یہ ہے، ان دیکھی جانے والی چیزوں سے ہٹا کر ایک ان دیکھے خدا کی طلب پر مائل کر دیا. اور ایک ان دیکھے خدا کی طلب پر نہ صرف یہ کہ مائل کر دیا، اس کی ادنا طلب پر جان مال وقت تک کی قربانی کے لیے تیار کیا. اور یہ سب کچھ انسانیت کو تیار کیا آخرت میں ثواب کی تمنا اور امید پر. تو اللہ سے واقف نہیں سب سے بڑی تاریکی، اور اب اللہ کی ادنا اشارے پر جان قربان کر دو سب سے بڑی روشنی. اور یہی روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اور دہر میں عشق محمد سے جو اجالا کیا ہے، اس کا پہلا مصداق اس شعر کا اگر کوئی بنتا ہے تو چشم فلک نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز ہو کر موتا کا میدان سجایا. آج عبداللہ بن رواحہ ہوں، زید بن حارثہ ہوں، جعفر طیار ہوں، میں تو دیکھ کر کے اردن میں جا کر کے حیران ہو گیا. موتا کی ایسی دشوار گزار پہاڑیاں کیسے پہنچ گئے یہ لوگ، اور انہوں نے جا کر کے جانیں قربان کی. ان پہاڑوں کے دامنوں کے اندر ان کی آج بھی قبریں گواہی دے رہی ہیں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق کی. کابل افغانستان میں ابو بکر صدیق کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر مدفون ہیں. جکارتا کا ساحل ہو، دجلہ و فرات کا کنارہ ہو، کہ افریقہ کا ساحل ہو، یمن کے بازار ہوں، یا فلسطین کے بازار ہوں، یا آپ کے کربلا کے میدان کے اندر 16 شہدائے کربلا کے سر مبارک ہوں، یہ سب کے سب رسول اللہ سے عشق کے پرتوں ہیں. اور رسول اللہ سے عشق کی بنیاد پر ان کے مشن اور کاز کو پیغام کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے اندر جا جا کے قربانیاں دے رہے ہیں. اور انسان کو جان عزیز ہوتی ہے، یہ جانیں قربان کر رہے ہیں نبوی مشن پر. کیوں؟ محبت اطاعت لایا کرتی ہے، اور یہ اطاعت کا سب سے بڑا کارنامہ کہ انسان اپنی جان بھی قربان کر رہا ہے. پردیس کی شہادتیں، مسافری کی شہادتیں، اور پھر ایسے اوقات کی شہادتیں کہ جب انسانیت اللہ تعالیٰ سے غافل ہو چکی. ان صحابہ کرام کا یہ کارنامہ اس شعر کا اولین مصداق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو بات آپ نے فرمائی مفتی صاحب کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین روانہ ہوتے ہیں. آپ نے کابل کی بات کی، یہاں پاکستان تک ان سرحدوں تک صحابہ اکرام تشریف لائے، اور کیا لائے؟ کیا پیغام لائے؟ نور توحید. نور توحید کا اتمام. یعنی اقبال کا پھر وہ شعر یاد آتا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانا ہے تاکہ وہ بات پہنچے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. آپ نے خوبصورت شعر یاد دلایا تھا کہ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. وہ نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. علامہ صاحب یہ فرمائیے جیسا آپ نے فرمایا کہ جب یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین روانہ ہوتے ہیں، پیغام لے کر جاتے ہیں، وہ نور محمدی کو عام کرتے ہیں، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے ہیں. آج دہر میں اسم محمد سے اجالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیادی ذمہ داری ہر امتی پر ہے. ہمیں کون سا کام کرنا ہے جو ہم کام نہیں کر پا رہے؟ جیسا آپ نے سورہ آل عمران کی وہ آیت مقدسہ بھی کوٹ کی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تو ایک تو ہم
جو نہیں کر پا رہے کام، ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں. ہماری ذاتی اغراض، ہمارے اپنے ذاتی خود ساختہ نظام ہم نے بنا لیے ہیں، اور جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اس نظام سے ہم ہٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو جب اپنا نظام لے کر کے ہم خود اپنی زندگی گزارنا چاہیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارے زندگی کے اگلے لمحات کیسے گزریں گے. کیا اچھی بات آپ نے کہی کہ اس نظام سے ہٹ رہے ہیں. ہمیں تو نظام نافذ کرنا ہے، ہم خود اس نظام سے ہٹ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں، مختصراً 3 چیزیں سامنے آتی ہیں: تلاش حق، اعلان حق اور نفاذ حق. بے شک. تو کیا ہم اس عمل سے گزر رہے ہیں؟ کیا ہم نور توحید کو، اور پھر اگلا مصرع یعنی لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بے شک بے شک. تھے نہیں، ہیں. بالکل ہیں. تو یہ ہیں، تو یہ معاملہ کیوں نہیں ہماری زندگیوں پر اس کا عمل ہو رہا؟ جی دیکھیے، اس میں وہ تاثر بھی ہے جو آپ نے فرمایا نا، اور بڑا آفاقی تاثر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اب کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. تو اب تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو اس اعتبار سے تم یہ سمجھ لو کہ تم ایک زندہ نبی کے زندہ امتی ہو. اس میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، حیات کا پیغام دیا جا رہا ہے، ابدی سرمدی پیغام دیا جا رہا ہے. اس پیغام کے تحت یہ بات ہے کہ تمہیں نفاذ حق کرنا ہے. لیکن اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ملت اسلامیہ کے ایک فرد ہونے کے ناطے، تو ہمیں کہیں بھی شرق سے غرب تک یہ کیفیت نظر نہیں آتی. کہیں کہیں خال خال بے شک اللہ والے موجود ہیں، کہیں نہ کہیں ایسے پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں. لیکن جو ایک اجتماعی قوت ہوتی ہے، جیسا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ اعلان کیا اور نکلے، دہر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نکلے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے نکلے. مجھے تو وہ بات یاد آتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق عجم کی پہلی فتح کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں گھوڑے پر اور ہدایت دے رہے ہیں. ایک بڑی خوبصورت ہدایت دی ہے انیق صاحب. یہ فرمایا کہ جب تم لڑ رہے ہوگے، یقیناً تمہاری آنکھیں جو ہے شعلے اور انگارے برسا رہی ہوں گی، تم بہادری کے ساتھ لڑتے ہوگے، تمہاری اٹھی ہوئی تلوار دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہوگی. اس کیفیت میں جب کوئی بھی دشمن سامنے آیا تو وہ زمین پر خاک و خون میں تڑپ رہا ہوگا، تمہارے مقابلے پہ ٹھہر نہیں سکے گا. لیکن اگر اس عالم میں کسی نے تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھ دیا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اب تمہارے منہ سے جو کف بہ رہا تھا، جو جھاگ اڑ رہا تھا، جو آنکھیں شعلے برسا رہی تھی، اب اس میں پیغام محبت آ جانا چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ الحب للہ والبغض للہ. تو علامہ صاحب بریک پہ جانا ہے، بات یہیں رکی ہے جہاں وہیں سے بات ہم شروع کریں گے. خواتین و حضرات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو گفتگو ہو رہی ہے. اقبال کیا فرماتے ہیں کہ ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، یعنی محمد رسول اللہ ہو تجھ کو عطا فقر کی تلوار. خواتین و حضرات، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. موضوع ہے ہمارا، واپس آئیں گے. یہ دہر میں عشق محمد سے اجالے کے لیے جس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور جس نظام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتمام ہوا. اور پھر وہی آیت یاد آتی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ پہلے قرن اولیٰ میں پورا ہوا. آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب. بات ہو رہی ہے علامہ اقبال کے اس شعر پر کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں
इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़वातीन व हज़रात, ये इसमें मोहम्मद से उजाला कैसे होता है, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, बुनियादी गुफ्तगू कुरान करीम के हवाले से, अहादीस मुबारक के हवाले से हमारे मौजूद उलमा हजरात ने अता फरमाई। हम इसी बात को आगे लेके चलेंगे। मुफ्ती साहब, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम को माने बगैर, उस पर अमल किए बगैर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा किए बगैर, सिर्फ ज़बानी कलामी दावों से क्या नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्माम और फैलाव और दहर में उजाला हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। मुख्तसर जवाब ये है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम जब हम दुआ मांगते हैं हर नमाज के अंदर, तकरीबन हर रकात के अंदर, तो इसी की तशरीह की, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। आगे चल कर के कुरान करीम के अंदर ये आयत मौजूद है कि वो जो सीधा रास्ता होता है उसकी तारीफ क्या है, सिरातल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। उनमें जो पहला तबका है इनाम याफ्तागान का, वो है अंबिया कराम का, और अंबिया में से रियासत, सरदारी और सरबराही का मकाम बुलंद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। गोया हर नमाज की हर रकात के अंदर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की दुआ मांगते हैं। अब ये बात याद रखनी चाहिए, जैसा कि शुरू के अंदर वो आयत भी आपने तिलावत की, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मोहब्बत इताअत पर इंसान को लाती है। अगर आपके अंदर इताअत में कमी है तो फिर मोहब्बत में कमी होगी। आप एक आदमी से मोहब्बत करते हैं और वो आपको ये कहे कि जी आप ये जाकर के काम कर लो, मैं आपको इस बात का ऑर्डर देता हूं, आप जाइए जाकर के ये नौकरी कीजिए, जाइए आप या करके इस काम को मुकम्मल कर लें। अगर आप चुन चुन करके उसके अहकाम की इताअत नहीं करते और सरताबी करते रहते हैं, नाफरमानी करते रहते हैं, तो इससे वाज़े तौर पर जो सबक सामने आ रहा है वो ये कि आपकी मोहब्बत में कमी है। हमारी इस वक्त मिसाल क्या हो चुकी हुई है कि दरबार के अंदर, शाही दरबार में तख्त के ऊपर, मसनद पे, सीट पे बादशाह बैठा हुआ है। हम लोग कर क्या रहे हैं अनीक साहब, वहां बादशाह के दरबार में एक आदमी जाता है, जा करके सामने खड़े होकर के लहक लहक कर दो हाथ बांध करके तारीफें करता है और बार बार उनकी तहसीन के कलिमात, बड़े अच्छे से अच्छे अल्फाज मुंतखब करता है। बादशाह कहता है ठीक है, तुमने मेरी तारीफ की, जाओ जाकर के ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। ये बंदा उनमें से कोई काम नहीं करता है। अब बताइए इस दुनियावी बादशाह के दिल दिमाग में भी और आम इंसानों के दिल दिमाग में भी क्या तासुर आएगा। अगर ये बादशाह को जो बातें कह रहा है इसमें सच्चा होता तो फिर बादशाह की बात भी मानता। यही सूरत हाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, इश्क और अकीदत की। वो फरमाते सूदखोरी ना करो, वो फरमाते कि रिश्वत ना लो, वो फरमाते कचहरी बाजार के अंदर मेरा तरीका सामने रखो, अदालत में मेरा तरीका सामने रखो, बाजार सड़क के अंदर मेरे तरीके को सामने रखो, अपनी मुलाजमत में, सियासत में, तिजारत में, बिजनेस में, मईशत में, तिब में, हर शोबा है जिंदगी के अंदर मेरे बताए हुए अहकाम पर तुम चलो। अगर कोई आदमी उनके बताए हुए अहकाम पर नहीं चलता तो जबानी दावा कितना ही क्यों ना कर ले, ये जरूर कहा जाएगा कि ये इश्क और मोहब्बत और अकीदत में कमी है। आप एक बात याद रखिए, सहाबे कराम का मामला क्या हुआ। सहाबे कराम की जबानों से इश्क, मोहब्बत और अकीदत के अल्फाज का ज़ुहूर बहुत कम हुआ है। यानी मोहब्बत का इजहार लफ्जों की जबान से कम हुआ है, अमल की जबान से इश्क रसूल का बार बार इजहार हुआ। मैं इसमें आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला कमसिन सहाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में है। मदीना के बाशिंदगान की दिली कल्बी तमन्ना और चाहत यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाएं, दावतें देते हैं। दावत देने वाले सहाबे कराम में पेश ये सहाबी हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला, या रसूलल्लाह आप तशरीफ लाइए, हमें खिदमत का मौका दीजिए, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपकी दावत करें, इकराम करें, हम आपकी तवाज़ो। बार बार उनकी ये चाहत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही के हुक्म के बगैर कोई काम करते नहीं थे। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वही का जब मुकर्ररा वक़्त आया, हिजरत फरमाई, मदीना तशरीफ लाए, तला अल बद्रु अलैना के गीत गाए गए, सहाबे कराम का इस्तकबाल हुआ। कुछ ही लम्हा गुजरा के गजवा का मौका आ गया। ये अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला मैदान जंग के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद। अब दुश्मनों का वार शुरू
اور تیر آ رہے ہیں. جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حصار باندھا، ان حصار کے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. اور اس زمانے کے اندر اس نازک اور حساس ٹائم پر بھی ادب نبی کا بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت اپنا چہرہ دشمنوں کی طرف کرنے کے بجائے کہ اگر دشمنوں کی طرف چہرہ کریں گے تو پیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے گی. ایسے حساس موقع پر بھی اپنا چہرہ نبی کے سامنے رکھا اور پیٹھ رکھی پیچھے کی طرف، تاکہ ایک تو ادب کا تقاضا پورا ہو، ساتھ ساتھ میں معاملہ یہ انسانی فطرت ہے، اگر دشمن کی طرف چہرہ کریں گے تو تیر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا جسم بدکے اور یہ تیر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جا کر کے نہ لگ جائے. یہ سارے پہلو تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصار کے اندر پیش تیر آ رہے ہیں، ان کے جسم سے پار ہو رہے ہیں، پیوست ہو رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. صحابہ نے گھیراؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ایک طرف چلے گئے. حضرت ابو طلحہ گر گئے. گرنے کے بعد وہ جو عرصہ دراز کی تمنائیں تھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے، میں دعوت کروں گا، میں محبت کا طرح طرح سے اظہار کروں گا، میں آپ کا کھانا تیار کروں گا، میں آپ کا اکرام کروں گا. اور یہاں غزوے کا معاملہ پیش آ گیا. زخمی ہو گئے. زخمی ہونے کے بعد چشمے پلک نے انیق صاحب یہ منظر دیکھا، کتب احادیث نے اس کو کوڈ کیا، مورخین اور سوانح نگاروں نے لکھا، حضرت ابو طلحہ کا جسم زخمی ہو چکا، خون بہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا. ابو طلحہ گھسٹتے ہوئے اسی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ ابو طلحہ آ رہے ہیں، قریب ہوئے. حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس آئے، جان قربان کر رہے ہیں اور جان جا رہی ہے. آ کر کے کہتے کیا ہیں انیق صاحب؟ یہ ہے وہ عشق کا لیول. جان قربان کرنے کے باوجود فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری بڑی تمنائیں تھیں، میرے دل کے بڑے ارمان تھے کہ آپ مدینہ تشریف لائیں گے، میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں گا، لیکن میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا. یا رسول اللہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے کہ میں آپ کی کوئی دعوت اکرام اور خدمت نہیں کر سکا ہوں. یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے نبی کے قدموں کے اندر جان دے دی. یہ ہے اصل میں عشق. جان بھی قربان کی اور آخر وقت کے اندر علامہ اقبال کے الفاظ میں ہدیہ دینے والا ہدیہ لینے والے کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ میں تواضع کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، میں آپ کا کوئی اکرام نہیں کر سکا. یہ ہے اصل میں عشق اور عقیدت کی معراج. کیا ابو طلحہ کیا کہہ گئے؟ تیری معراج کہ تو آسمانوں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا. نبی کے قدموں کے اندر میری معراج ہے، میرا شرف ہے، میرا اکرام ہے. اور میرا سب سے بڑا بلندی کا مقام کیا ہے کہ میں نبی کے قدموں کے اندر پہنچ جاؤں. تو اصل بات ہے اطاعت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے اندر فرماتے ہیں میری نظر میں ولی اللہ وہ نہیں جو بڑے جھاڑ پھونک کر لے، میری نظر میں وہ ولی اللہ نہیں جو سمندر کے اندر تیرے، ہوا میں اڑے. میری نظر میں اس دنیا کے اندر سب سے بڑا ولی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے. سبحان اللہ، وہ سب سے بڑا ولی اللہ. سبحان اللہ. اطاعت کے بغیر کبھی منزل تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، نمونہ عمل ہیں، لائق تقلید مثال ہیں. کچھ کالرز ہیں، علامہ صاحب وہ لینے کے بعد پھر میں آپ سے سوال کروں گا. یہ قوت عشق سے جو ہر پس کو بالا کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ قوت عشق پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اور جو آپ نے بات کی کہ یہ ہے عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عشق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ عشق عمل میں کیسے ڈھلتا ہے؟ اور عمل میں ڈھلنے کے بعد نظاموں کو کیسے رفع کرتا ہے؟ ان باطلی نظاموں کو اور ان طاغوتی نظاموں کو جس کو ہٹانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. کچھ کالرز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا سر. انیق بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ عشق رسول ہمارے زبان پہ تو بہت ہے نا، جی ہمارے دل میں کیسے ہوتے ہیں نا یہ، کیونکہ ہم ذرا ذرا سی بات میں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں مطلب باتوں میں ہمارے سب اچھے لاشعور ہمارے سارے موجود ہیں، لیکن عملی مقام جیسے مسجد میں پانی شارٹ ہو گیا کبھی جی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. جی اچھا اتنی بڑی ہمیں ایک بشارت دی ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، جی اور ہم پانی نہیں ہے اور ہم شور مچا رہے ہیں وہاں پہ. جی 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 تو یہ تھوڑا سا یہ مادہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوا؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ ذرا سا پلیز. جی بہت 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 اہم بات ہے یہ. علامہ صاحب یہ سوال میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم
کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اسی لیے مرکز نگاہ بنانے کے لیے حکم فرمایا ہے، اور بار بار قرآن مجید میں جگہ جگہ کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی جو ہے ان کا تم پر حق جو ہے وہ تمہاری اپنی جانوں سے زیادہ ہے، کہ تم اپنی جان کے لیے زیادہ اس بات کے طلبگار ہوتے ہو کہ تمہیں صحت حاصل رہے، تندرستی حاصل رہے، تم زندگی کی آسائشیں جمع کرو، تو جس طرح تمہیں اپنی زندگی سے پیار ہے اس زندگی سے بڑھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ خود فرمایا بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے فرمانے کے مطابق ہی کرتا ہوں، یعنی تمام انسانوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اپنی جان سے بڑھ کر، تو پھر انہوں نے فوری طور پہ دوسرا جو جملہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی اس ہدایت کے بموجب میں نے ابھی فیصلہ کیا کہ اب چاروں چیزوں سے بڑھ کر آپ کو چاہوں گا، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اور تمام انسانوں سے زیادہ، اور اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، علامہ عسقلانی فتح الباری میں نقل کرتے کہ حضور نے اپنے بازو مبارکہ جو ہے وہ رکھے ان کے کندھے پر، اور اس کے بعد جتنے صحابہ بیٹھے تھے ان کے سامنے چلتے ہوئے کہا لوگوں دیکھ لو عمر کا ایمان اب کامل ہو گیا، کامل ایمان ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا اور امتی کی نبی سے وابستگی کا ایک بہترین تقاضا ہے۔ تو اب یہ عشق اندر اترنا، یعنی دل میں سما جانا، سرایت کر جانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی کے لیے جیسے ہمارے کالر نے سوال کیا ہے، تو اب اس کے لیے دیکھیں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہمیشہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، ان کی پیاری سنت مطہرہ کو، ان کی عادات کریمانہ کو، انہیں سامنے رکھا جائے، کہ جب ہم یہ بات سامنے رکھتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، تربیت دیں، ہمارے اسلاف نے یہی کیا کہ جب ان کو کلمہ سکھایا، بے شک ابھی صحیح مخارج ادا نہیں ہو رہے، لیکن اپنی توتلی زبان میں وہ محمد الرسول اللہ اگر پڑھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے ہم کو نظام دیا ہے، یہ وہ ذات ہے کہ ہمارا چلنا اسی کے مطابق ہوگا کہ سرکار کیسے چلتے تھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا زندگی کے تمام شعبوں میں یہی ذات مرکز نگاہ ہوگی۔ تو وہ فکر جو بچوں کو ملتی تھی، تو جب بچہ بڑا ہوتا تھا تو بچے کی عمر 18 سال نہیں ہوتی تھی، بچے کا رسول کے ساتھ تعلق اور یقین کہ یہ میرے آقا ہے، یہ میرے مولا ہے، یہ جو کچھ سکھا رہے ہیں، تو اس کا وہ یقین، اس کا عشق اور اس کی محبت، اس کی وابستگی کی عمر بھی 18 سال ہو جاتی تھی۔ تو اب وہ وابستگی جو ہے اس طرح نہیں رہی، ہم اپنے بچوں کو اب یہ نہیں سکھا رہے، ہم اپنے بچوں کو اب وہ تعلیم نہیں دے رہے، تو عشق ان کے دل میں اتر نہیں رہا، سرایت نہیں کر رہا۔ اس کے لیے چلتے پھرتے کردار چاہیے، بے شک نمونہ عمل، کہ آج کے زمانے میں یہ کردار ہوتے ہیں جو روشنی ملتی ہے، نور حاصل ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نور نظر آ رہا ہے چلتا پھرتا، اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہوتی ہے علامہ صاحب، اور یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ تو اس پر بھی ہم یہ بات کریں گے کہ ہم اپنے زبان سے، اور جو آپ کہیں توتلی زبان سے ہم کلمہ سکھاتے ہیں بچوں کو، لیکن ہم صحیح زبانوں سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے حالات تبدیل کیوں نہیں ہو رہے، اتباع سے گریز کیوں کر رہے ہیں ہم، لیکن آنسو بہانا، عمروں پہ جانا، نمازیں پڑھنا، حج پہ جانا، ان میں کمی نہیں آتی، لیکن معاشروں پر ہماری عبادتوں کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ کچھ کالرز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، جیلم سے اختر اقبال احمد رضا۔ جناب اختر صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ زبردست سر، اتنا اچھا پروگرام آپ نے سر الحمدللہ الحمدللہ، آپ نے ایک مزہ دے دیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ میں سوال سر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اطاعت رسول اور عشق رسول جی دونوں لازم و ملزوم ہیں یا دونوں کی علیحدہ علیحدہ کوئی؟ ٹھیک ہے ہیلو جی میں سن رہا ہوں کہ اطاعت رسول اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہیں؟ ٹھیک ہے، اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم گنیک بھائی، یہاں عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام جی، یحییٰ صاحب۔
بس علیق بھائی اتنا افضل ذکر ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات ہو. ظاہر ہے جو ہمارے جو اجالا ہمیں اندھیروں سے نکال کے حضوری اجالوں میں لائیں. میرا سوال یہ ہے انیق بھائی، دیکھیں بات یہ کہ عشق تو ایک ایسی چیز ہے جب تک اس شخصیت کے اندر ڈوب کر اس کے عمل و کردار پر نہ جائیں تو عشق کی حقیقت نہیں پتہ چل سکتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ عشق کے رسول کے تقاضے کیا ہیں، اور آج ہم جان دینے کے لیے تیار ہے. ہر مسلمان یقیناً جان دینے کے لیے تیار ہے حضور اکرم کی ذات پہ کہ کوئی بات آئے، لیکن ہم عمل کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟ میرا یہی سوال ہے کہ عمل میں ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں کہ ہم عمل نہیں کر رہے. اس پہ ہنسنا ہمیں پتہ ہے اس پہ ہنسنا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر. میں تو یہ سوچتا ہوں انیق بھائی کہ میں کس منہ سے امتی ہونے کا کیا منہ لے کے جاؤں گا حضور کے سامنے؟ حضور ہماری شفاعت کیسے کریں گے جب تک ہم اس کے ہنسنا پہ عمل نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا اچھی بات، کیا کہ میں یہ منہ لے کے کیسے جاؤں گا؟ یہ ہے جذبہ ایک امتی کا کہ میرے اعمال کیا ہیں. یہ دیکھیے، یہ وہ پھر اقبال کی وہ ربائی یاد آتی ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بھی نہیں حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر. عجیب و غریب مان ہے، عجیب و غریب اللہ ناز اکبر، کا تعلق اللہ ہے اکبر، اللہ کہ اکبر. آپ اگر حساب لینا ہی چاہیں مجھ سے قیامت والے دن تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر کہ میں ایک امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منہ نہیں دکھا سکتا ہوں. یہ عجیب و غریب قسم کا جذبہ ہے. اور دیکھیے یہ جو پہلی کالر آئی اور دوسری کالر، انہوں نے اطاعت کے حوالے سے بات کی، اور یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ بغیر اطاعت کے، آپ یاد رکھیے، اطاعت کے بغیر عشق کا دعویٰ کامل نہیں ہو سکتا. دنیا میں کوئی لیڈر، کوئی ملت اور تنظیم اور پارٹی کا قائد جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد اس کے لواحقین اور اس کے متعلقین ایک ہی بات کرتے ہیں، بھائی وہ تو چلے گئے لیکن ان کا مشن باقی رہے گا. تو یہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نبوت ہے. یہ اسلام اور یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور حیات ہے. اس دستور حیات کی تکمیل اور اس دستور حیات کے نفاذ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب میں اور آپ بھی اسی ضابطۂ زندگی پر اپنی جان قربان کریں گے، اس کے نفاذ کے نظام سے وابستہ ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم نقالی کر رہے ہوں گے صحابہ کے عشق کی، ہم نقالی کر رہے ہوں گے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ نظام کے اندر نصرت اور مدد کی. اور اس نفاذ کا آغاز اس 6 فٹ کے بدن پر پہلے ہوگا، اس کے بعد مجھ پہ نفاذ، معاشرے پر نفوذ. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اپنا جو سرتاپا ہے، سر سے لے کر کے پیر تک اپنا جو مجسم ہے، یہ جسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کروں اور نبی کے دربار کی چوکھٹ پر اپنی خواہشات کو قربان کر دوں. صحابہ کرام کا تو معاملہ یہی تھا نا، ایک ہے سنت عبادت، ایک ہے سنت عادت. ان صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ سنت عبادت کے علاوہ سنت عادت کے اندر بھی پوری تکمیل کی ہے. سرما لگانا، تیل لگانا، کنگھا لگانا، جوتے پہننا، کپڑے پہننے کا انداز، چال ڈھال، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، کھانے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، پینے کا انداز، صحابہ نے تو اس میں بھی پوری پیروی کی ہے. میں اور آپ اگر اس میں پیروی نہیں کر سکتے تو کم از کم فرائض اور واجبات کی تو تکمیل کریں، کم از کم عبادت کی سنت میں تو ہم اتباع کریں، کم از کم یہ تو اپنا رنگ رخ دکھائیں. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک حدیث کے اندر خود آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یا تو حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے ایک عالم گزرے تھے، یا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ. اس حدیث سے وہ مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں ایک عالم دین پیدا ہوگا اور لوگ اس سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اطراف زمین سے، یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین، لوگ زمین کے کناروں سے اپنے اونٹوں کے کجاووں کو تھکا کر کے وہاں لائیں گے. اتنا بڑا عالم جو آج 400-500 سال کے بعد رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ان کی پیشن گوئی فرما رہے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا آپ کو یہ مقام بلند کیسے حاصل ہوا؟ حدیث پڑھاتے تھے، معطا کی ان کی احادیث موجود ہے. ایک مرتبہ کے درس میں انیق صاحب درختوں کے اوپر 70 مکبرین بیٹھے ہوتے تھے. یہاں سے امام مالک بن انس حدیث کا درس شروع کرتے، بہ قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ.
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام مالک ایک جملہ کہتے, درخت پہ بیٹھا ہوا ایک مکبر, سپیکر تو نہیں ہوتے تھے, تو ایک مکبر وہی جملہ آگے کوٹ کرتا تھا, پھر دوسرا مکبر, پھر تیسرا مکبر, ایک وقت میں 70 ہزار زمانے کے محدثین ان کے درس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے, کوفہ سے, عراق سے, اندلس سے, پورے زمین کے ٹکڑوں سے. ان سے پوچھا گیا حضرت یہ مقام بلند کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا عشق رسول اور محبت رسول کی بنیاد پر. اور ان کے عشق کا آپ اندازہ لگائیے, خربوزہ لے کر کے ایک شاگرد آتا ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پیش کرتا ہے پلیٹ کے اندر. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بینوا ایھا الاحباب کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا البطیخ اقطعه بالسکین ام اکلہ بغیرہ. کیا تمہیں اس بارے میں کوئی حدیث اور روایت پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کیسے تناول فرمایا؟ کیا چھری سے کاٹ کر کے اس کی قاشیں بنا کر کے کھایا یا ویسے ہی ٹکڑا کر کے کھایا؟ سارے کے سارے شاگردوں نے فرمایا استاد محترم ہمیں اس بارے میں کوئی حدیث اور روایت نہیں پہنچی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو فرمایا یہ تحفہ واپس لے جاؤ, جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنی طبعی ضرورتوں میں بھی نبی کی سنت کے خلاف کبھی کوئی عمل نہیں کیا. یہ ہے اصل میں عشق رسول. اطاعت اس حد تک کوٹ کر کے بھر گئی. میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم درجے کی بات یہ, بازاروں کے چہری کے اندر کم از کم ہم کلرکی اور ملازمت, بزنس اور تجارت اور معیشت اور سیاست کے اندر کم از کم فرائض اور واجبات میں تو ہم تکمیل کریں. کم از کم اتنا رنگ رخ تو لے کر کے, منہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو. یہ یاد رکھنا چاہیے عشق 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 یقیناً مطلوب و مقصود ہے, مگر اس کا راستہ اطاعت سے نکلتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اور اگر اطاعت نہیں ہو رہی تو سب یہ گفتگو برائے گفتگو ہے, وقت گزاری کا ایک پروگرام ہے. جی ہاں, نہیں اطاعت ضروری ہے. اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ نجات ہو جائے ہماری. علامہ صاحب یہ تو بنیادی گفتگو, بنیادی بات کہ تمام نشستن گفتن برخاستن والی بات نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اب ان کے نظریے پر, ان کے سنتوں پر, ان کی فرمودات پر, ان کے احکام پہ عمل کرنا ہے. ادروائز کیا ہے یہ تو اچھا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں, ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہ. اس پروگرام کا آخری سوال میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. اقبال ہی کا شعر, اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے, آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے. عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اس نور کے ذریعے قوت عشق سے, وہ قوت عشق جو مطلوب ہے ہمیں, ہر مسلمان کو مطلوب ہے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرنے کے لیے پہلا کام اطاعت, یہ تو آپ نے فرمائی. لیکن آج سب جو کالر نے بھی کال کی کہ ہم عشق میں اپنی جان تو لٹا دیتے ہیں لیکن اعمال پہ آمادہ نہیں ہوتے. تو اس پر آمادہ کیسے ہوا جائے؟ آپ امت کو پیغام کیا دیں گے, کس طرح ہم اپنے کام کا آغاز کریں؟ جی میں نے پہلے بھی جو بات عرض کی تھی وہ یہی ہے کہ بچوں کی تربیت سے ہی یہ کام کا آغاز ہوتا ہے, کیونکہ سنت مطہرہ جو ہے ہماری زندگی کے تمام عہد میں موجود ہے. یعنی بچوں کی تربیت سے پہلے میرا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. جی بالکل, یہی تربیت اسی وقت ممکن ہے, تربیت اسی وقت ممکن ہے. بچے کے کان میں اذان دینا اسی وقت ممکن ہے, یا بچے کے دنیا میں آنے سے قبل ماں کا تلاوت قرآن مجید کرنا اور پھر اس کے اثرات پیدا ہونے والے بچے پر مرتب ہونا, یہ اسی وقت ممکن ہے نا کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالے ہوئے ہوں جو سنت مطہرہ ہے اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ ہے, ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. تو پھر ہم بالکل ابتدا سے اپنے بچوں کو اسی انداز میں لے کر کے چل رہے ہوں گے اور ان کی اسی طریقے سے جب تربیت کریں گے. رکاوٹ کیا ہے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں. نہیں رکاوٹ, میرا سوال یہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ وہ اعتماد نہیں ہے؟ اس میں کمی آ گئی ہے؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل میں کہیں نہ کہیں وہ جھول تو آیا ہے, وہ بھروسہ جیسے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ سفر کر رہے ہیں سمندر پہ اور اگر طوفان آ گیا تو انہوں نے کہا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟
सरकार ने फरमाया बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूर रहीम, हमने पढ़ा है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये यकीन हमारा खत्म होता जा रहा है। हमें अल्लाह तबारक व तआला की जात पर वैसा कामिल भरोसा तो नहीं रहा। हम ये कहते जरूर हैं कि घर से निकले बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, लेकिन इसके बावजूद अंदेशे हमें घेरे हुए होते हैं। हम खौफ में, अनजाने खौफ में अपने घर से बाहर निकल रहे हैं कि बाहर जबर का माहौल है। इस जबर में पता नहीं क्या असल में अल्लामा साहब, और जो आज की गुफ्तगू और आपकी गुफ्तगू से आखिरी नुक्ता यहाँ बयान किया, और सुभान अल्लाह क्या आला गुफ्तगू आप दोनों हजरात ने फरमाई। अल्लाह ताला पे एतमाद और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। एक उम्मती का फर्ज क्या है, उसको वो क्लियर हो जहन के अंदर, बिल्कुल अपनी वाबस्तगी में सच्चा हो। अपनी वाबस्तगी में सच्चा। सलाम ने पहले अपने आप को मनवाया था कि मेरे बारे में बताओ तुम क्या कहते हो। जब उन्होंने एतमाद का इजहार कर दिया तो फिर कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। बिल्कुल बिल्कुल। तुमने 40 बरस मुझे कैसा देखा, कैसा पाया, आपको सादिक और अमीन पाया। ख़वातीन व हज़रात, ये प्रोग्राम हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं जब तक मेरे ज़बान और बयान में, मेरे कौल और फेल में, मेरे गुफ्तार और मेरे किरदार में हम आहंगी नहीं होगी। वरना ये सब बस कहानियां हैं। तमाम चीजें सिर्फ ये गुफ्तगू फिर गुफ्तगू फिर गुफ्तगू फिर गुफ्तगू है। दीन अमल का नाम है, इश्क अमल का नाम है। ख़वातीन व हज़रात, बस दुआ है अल्लाह तौफीक फरमाए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जो वो बात कहते हैं उस पर अमल करना शुरू कर दें। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। क्या अजब कि जिस तरह माजी में हमारे असलाफ ने झंडे गाड़े थे और जहां बानी की थी, आज भी हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ मौजूद है। अगर कमी है तो सिर्फ अपने आमाल की, उस तक़वे की कमी है जो हमें हमारा दीन और ये कुरान करीम हमसे मतलूब है। जिस ख़वातीन व हज़रात, अनीक अहमद को इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।